أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون سورہ صف آیات 3 تا 4۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان آیات کے متعلق فرماتے ہیں، مقت خدا کے غضب کو کہتے ہیں، یعنی بڑا غضب ان پر ہوتا ہے جو اقرار کرتے ہیں اور پھر کرتے نہیں، ایسے آدمی پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ الحکم جلد 7 مرخہ 24 مارچ 1903۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں انہی آیات کے متعلق، بہت سے مولوی اور علماء کہلا کر ممبروں پر چڑھ کر اپنے تئیں نائب الرسول اور وارث الانبیاء قرار دے کر واز کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تکبر نہ کرو، بدکاریوں سے بچو، مگر جو کہ ان کے اعمال ہیں اور جو کرتوتیں وہ خود کرتے ہیں ان کا اندازہ اس سے کر لو کہ ان باتوں کا اثر تمہارے دلوں پر کہاں تک ہے۔ اگر اس قسم کے لوگ عملی طاقت بھی رکھتے اور کہنے سے پہلے خود کرتے تو قرآن میں لما تقولون ما لا تفعلون کہنے کی کیا ضرورت پڑتی؟ یہ آیت ہی بتلاتی ہے کہ دنیا میں کہہ کر خود نہ کرنے والے بھی موجود تھے اور ہیں اور ہوں گے۔ تم میری بات سن رکھو اور خوب یاد کر لو کہ انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو اور عملی طاقت اس میں نہ ہو تو وہ اثر پذیر نہیں ہوتی۔ اسی سے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صداقت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جو کامیابی اور تاثیر فی القلوب ان کے حصہ میں آئی اس کی کوئی نظیر بنی آدم کی تاریخ میں نہیں، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ آپ کے قول اور فعل میں پوری مطابقت تھی۔ یاد رکھو، صرف لفاظی اور لسانی کام نہیں آ سکتی جب تک عمل نہ ہو، اور باتیں عند اللہ کچھ بھی وقت نہیں رکھتی، چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 صفحہ 80۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جن مولویوں اور علماء کا ذکر کیا ہے جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ کر جھوٹ بولتے ہیں، آج کے زمانہ میں ایسے مولوی اور عالم کی مثال خلیفہ جناب مرزا مسرور صاحب ہیں۔ فرماتے ہیں اعتماد اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب سچائی پر بنیاد ہو۔ مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 21 ستمبر 2012۔ حالانکہ 11 جون 2011 کے اپنے خطبہ جمعہ میں ممبر پر چڑھ کر سفید داڑھی اور سفید پگڑی کے ساتھ سفید جھوٹ بولتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نہ ہی قرآن میں نہ ہی حدیث میں مجدد کا ذکر ملتا ہے۔ جناب مرزا مسرور صاحب، اگر آپ جیسے لوگ اپنے ہی کہے پر عمل کرنے والے ہوتے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر جناب مرزا مسرور صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ آیت استخلاف کے مطابق خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت ہیں اور انہیں خدا نے خلیفہ بنایا ہے۔ یہ بھی جناب مرزا مسرور صاحب کا سفید داڑھی اور سفید پگڑی کے ساتھ سفید جھوٹ ہے۔ جناب مرزا مسرور صاحب، خدا کی قسم آپ کو خدا نے نہیں بنایا، بلکہ مرزا محمود صاحب کی جو آپ کے نانا تھے ان کی 1956 میں قائم کردہ مرزا خاندان کے تنخواہ دار اور مراعات یافتہ ممبران پر مشتمل مجلس انتخاب خلافت نے
چائے پیتے ہوئے اور سموسے کھاتے ہوئے بنایا ہے۔ اور جناب من، آیت استخلاف کے مطابق خلیفہ اعلی منہاج نبوت انسانوں کی بنائی ہوئی کمیٹی کا انتخاب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ الہام سے کھڑا فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے کھڑا فرمایا اور خلافت علی منہاج نبوت کے منصب پر فائز فرمایا۔ اور آپ خلافت اسلامیہ محمدیہ کے 13ویں خلیفہ اور 14ویں صدی کے مجدد تھے۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے پہلے 12 خلیفے اور مجددین گزر چکے تھے، جو سب کے سب اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھے اور خلافت علی منہاج نبوت پر فائز تھے، اور کسی کمیٹی نے ان کو نہیں تھا بنایا۔ جناب مرزا مسرور صاحب، اگر آپ جیسے لوگ اپنے ہی کہے پر عمل کرنے والے ہوتے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو۔ 1 جنوری 2021 کے خطبہ جمعہ میں جناب مرزا مسرور صاحب آپ فرماتے ہیں، میں نے بہت سے سربراہان کو خط لکھے، بعض نے جواب دیے مگر ان کے جواب دنیا داری کے تھے۔ جناب مرزا مسرور صاحب، آپ نے خط لکھے اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو خط کا جواب آئے، اور یہ اخلاقی طور پر درست بھی ہے کہ جس کو خط لکھا جائے وہ اس خط کا جواب بھی دے۔ جناب مرزا مسرور صاحب، آپ سے بہتر اخلاق والے تو یہ دنیا دار سربراہان نکلے، جن میں سے چند نے آپ کے خط کا جواب تو دیا، مگر آپ کو جو خطوط لکھے جاتے ہیں آپ تو ان کا دنیا داری والا بھی جواب نہیں دیتے۔ جناب مرزا مسرور صاحب، اگر آپ جیسے لوگ اپنے ہی کہے پر عمل کرنے والے ہوتے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو۔ جناب مرزا مسرور صاحب، 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبدالغفار علیہ السلام نے آپ کو مباہلہ کی دعوت دی اور مورخہ 8 فروری 2018 کو آپ کے گھر کے پتہ پر ایک رجسٹرڈ خط آپ کو بھیجا، جس میں آپ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ولا عبدہ المسیح الموعود فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آل عمران 62۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو تیرے پاس علم آ چکا ہے، اگر کوئی اس بارے میں تجھ سے جھگڑا کرے تو کہہ دے، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے لوگوں کو اور تمہارے لوگوں کو بھی، پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کے لیے جناب مرزا مسرور احمد صاحب کو مباہلہ کی کھلی پیشکش۔ جناب مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس، سربراہ جماعت احمدیہ قادیان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، آمین۔ خاکسار عرصہ 14 سال سے آپ کو حق کی طرف بلا رہا ہے، لیکن آپ کے کانوں پر آج تک جوں تک نہیں رینگی۔ الہام پیش گوئی مسلم موعود سمیت بعض دیگر اختلافی امور کے سلسلہ میں حق کے حوالہ سے آج جناب پر اتمام حجت کرنے کے بعد خاکسار درج ذیل امور میں فیصلہ کرنے کے لیے اب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کو مباہلہ کی طرف بلاتا ہے۔ امید ہے اب آپ کو اس میں کوئی پس و پیش نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عبدالغفار علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کو بخوبی علم ہے کہ شروع اپریل 1993 میں خاکسار نے جناب خلیفہ رابع صاحب کی خدمت میں اپنا موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا دعویٰ پیش کیا تھا۔ خاکسار نے ان کے آگے قرآن کریم کی روشنی میں ذکی غلام مسیح الزمان سے متعلقہ مبشر الہامات کے متعلق
یہ کلیتاً ثابت کر دیا تھا کہ چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو جس ذکی غلام نشان رحمت کی بشارت بخشی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مبشر اور موعود ذکی غلام حضور علیہ السلام کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا، اور اس کا قطعی ثبوت غلام سے متعلق وہ 13 مبشر الہامی بشارتیں ہیں جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اس موعود ذکی غلام مسیح الزمان نے اپنی آخری الہامی بشارت 6-7 نومبر 1907 کے بعد آئندہ زمانے میں جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا تھا، اور الہی انکشاف کے مطابق یہ موعود اور مبشر ذکی غلام مسیح الزمان خاکسار عبد الغفار جمبا ہے۔ جب جناب خلیفہ رابع صاحب کو خاکسار کا یہ نقطہ نظر اور دعویٰ سخت ناگوار گزرا، اور آپ نے بغیر کسی تحقیق اور دلیل کے اسے نعوذ باللہ من ذالک شیطانی وساوس قرار دے کر مجھے جماعت احمدیہ چھوڑنے کا حکم فرما دیا۔ خاکسار نے اپنے دوسرے 22 فروری 1997 کے مفصل خط میں اپنے دعویٰ کی مزید وضاحت کر دی، لیکن انہوں نے جواباً سمجھا بجھا کر اپنے زوم میں دوسرے خط کو بھی نظر انداز کر دیا۔ دعوت مباہلہ کے سلسلے میں لکھے گئے خط کے اختتام پر حضرت عبد الغفار علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں: اے میرے زبردست طاقتوں والے اور زبردست خدا ذوالجلال، تو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم دونوں عبد الغفار جمبا، مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزمان مصلح موعود، قائد جماعت احمدیہ اصلاح پسند، اور مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس سربراہ جماعت احمدیہ قادیان میں سے کون سا فریق اپنے عقائد، دعاوی اور بیانات میں سچا ہے، اور کون سا فریق جھوٹا، مکار، فریبی اور دغا باز ہے۔ اے اللہ تعالی، ہم میں سے جو فریق سچا ہے اور جس کے دعوی اور عقائد برحق ہیں، اس پر اور اس کے اہل و عیال اور اس کی جماعت پر نہ صرف اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، بلکہ اس کی سچائی اور موقف کو قبولیت عام بخشنے کے لیے آسمان سے کوئی حیرت انگیز نشان بھی ظاہر فرما۔ اے اللہ تعالی، ہم میں سے جو فریق جھوٹا، مکار، فریبی اور دغا باز ہے اور اپنے بیانات اور عقائد میں جھوٹا اور گمراہ ہے، اس پر اور اس کے اہل و عیال اور اس کی جماعت کے بڑے لوگوں پر لعنت فرماتے ہوئے نہ صرف انہیں ملیا میٹ کر دے بلکہ انہیں عبرت کا نشان بھی بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ رب فرق بین صادق و کاذب انت ترا کل مسلم و صادق۔ اے میرے رب، صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھلا، تو جانتا ہے کہ مصلح اور صادق کون ہے۔ رب ان قومی کذبون فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی فمن معی من المؤمنین۔ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، بس تو میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک قطعی فیصلہ فرما دے، اور مجھے بھی نجات بخش اور ان کو بھی جو مومنوں میں سے میرے ساتھ ہیں۔ رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ فرما دے، اور تو فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت عبد الغفار علیہ السلام نے اپنے معزز ساتھیوں کے دستخطوں پر مشتمل ایک تحریر بھی آپ کو بھیجی، اور آپ سے بھی یہی مطالبہ کیا کہ آپ بھی مباہلہ کی دعوت قبول کرتے ہوئے ایسی ہی تحریر اپنے سرکردہ ساتھیوں کے دستخط کے ساتھ بھیجیں۔ مگر آج 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور 3 سالوں میں حضرت عبد الغفار علیہ السلام کی طرف سے آپ کو مسلسل للکارا جاتا رہا، مگر جناب مرزا مسرور صاحب، آپ نے اس مباہلہ کی دعوت کے خط کا آج تک کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسروں سے خط کے جواب کی توقع رکھنے والے اور خود خط کا جواب نہ دینے والے جناب مرزا مسرور صاحب، اگر آپ جیسے لوگ اپنے ہی کہے پر عمل کرنے والے ہوتے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا لما تقولون ما لا تفعلون، کہے جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو۔
حضرت عبدالغفار علیہ السلام نے اپنے معزز ساتھیوں کے دستخطوں پر مشتمل جو تحریر آپ کو بھیجی تھی اس میں مباہلہ سے متعلق ایک ضروری خط بھی منسلک کیا۔ اور آپ علیہ السلام نے تحریر فرمایا: جناب مرزا مسرور صاحب، سربراہ جماعت احمدیہ قادیان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار اپنے اور اپنے اہل و عیال اور اپنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی مجلس شورا کے دستخطوں کے ساتھ مباہلہ سائن کر کے آج مورخہ 8 فروری 2018 کو آپ کی خدمت میں ارسال کر رہا ہے۔ امید ہے آپ آپ کے اہل و عیال آپ کے نام اپنے ناموں کے آگے اور آپ کی جماعت احمدیہ قادیان کے جملہ اہم ممبران اپنے ناموں کے آگے دستخط کر کے اور آپ خاکسار کی طرف سے اپنی مہر کے ساتھ دستخط کر کے صفحہ نمبر 16 اور 17 مورخہ 28 فروری 2018 تک خاکسار کی طرف ارسال کر دیں گے، اور ہم دونوں فریق آپ نے اپنے وسائل کے مطابق اس مباہلہ کی خوب تشہیر بھی کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے درمیان حق کے مطابق متنازع امور میں 1 سال کے اندر یعنی 28 فروری 2019 تک انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فیصلہ فرما دے گا۔ حضرت عبدالغفار علیہ السلام نے مزید تحریر فرمایا: اگر آپ نے دستخط نہ کر کے خاکسار کی طرف اس مباہلہ کی پیشکش کو قبول نہ کیا اور رد کر دیا، تب بھی خاکسار کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور اور اس کی عدالت میں آج مورخہ 8 فروری 2018 کی تاریخ سے ہی یک طرفہ طور پر درخواست ہوگی کہ وہ 8 فروری 2019 تک خاکسار اور آپ بلائے دمشق کے کھڑپینچوں کے درمیان متنازع امور میں حق کے مطابق فیصلہ فرما دے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور فیصلہ فرمائے گا۔ آمین اے میرے زبردست طاقتوں والے خدا۔ تیری طاقت سے جو منکر ہیں انہیں اب کچھ دکھا، پھر بدل دے گلشن و گلزار سے یہ دشت خار، ایک کرشمہ دکھا اپنی وہ عظمت اے قدیر، ایک کرشمہ سے دکھا اپنی وہ عظمت اے قدیر، جس سے دیکھیں تیرے چہرے کو ہر ایک غفلت شہار۔ یا الہی ایک نشاں اپنے کرم سے پھر دکھا، گردنیں جھک جائیں جس سے اور مکذب ہوں خوار۔ مہر معوذ کی غلام مسیح الزمان عبدالغفار جمبا مصلح موت۔ خاکسار مرد حق کی دعا معود یوسف ثانی، قائد جماعت احمدیہ اصلاح پسند عبدالغفار جمبا، کیل جرمنی۔ معود ذکی غلام مسیح الزمان، معود مجدد صدی پانزدہم۔ آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار۔ مورخہ 8 فروری 2018۔ ممبر رسول پر چڑھ کر سفید پگڑی اور سفید داڑھی کے ساتھ سفید جھوٹ بولنے والے جناب مرزا مسرور صاحب، 3 سال گزر جانے کے بعد بھی آپ نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسروں سے خط کے جواب کی توقع رکھنے والے اور خود خط کا جواب نہ دینے والے جناب مرزا مسرور صاحب، اگر آپ جیسے لوگ اپنے ہی کہے پر عمل کرنے والے ہوتے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا: لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو۔ جناب مرزا مسرور صاحب، دعوت مباہلہ کے اس خط میں حضرت عبدالغفار علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ التجا بھی پیش کی تھی کہ اگر آپ نے یہ دعوت مباہلہ رد کر دی تو اللہ تعالیٰ متنازع امور میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ کے حضور شرف قبولیت بخشا گیا، اور دنیا نے دیکھا کہ 1 سال تک آپ کو مسلسل للکارا گیا، اور مباہلہ کے سال کے اختتام پر ہر ذی شعور شخص بخوبی جان گیا کہ مباہلہ کے چیلنج سے فرار جناب مرزا مسرور صاحب ایک ڈرپوک اور بزدل شخص ہے، اور ایسا ڈرپوک اور بزدل ہرگز خدا کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ایک واضح نشان دکھا دیا اور حق کے مطابق فیصلہ فرما دیا، اور کاذب اور صادق میں فرق کر کے دکھا دیا، اور مکذب کو خوار کر دیا، اور اس مباہلہ میں 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبدالغفار علیہ السلام کو فتح عظیم بخشی۔
فالحمد للہ علی ذالک۔ پھر 22 جون 2020 کو میں نے، طارق چوہان نے، صدر مجلس شورا جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی حیثیت سے جملہ ممبران مجلس شورا جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی طرف سے جناب مرزا مسرور صاحب آپ کو خط لکھا اور آپ کو حق کو قبول کرنے کی دعوت بھی دی، مگر کئی ماہ گزر جانے کے باوجود آپ نے میرے خط کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ممبر رسول پر چڑھ کر سفید پگڑی اور سفید داڑھی کے ساتھ سفید جھوٹ بولنے والے مرزا مسرور صاحب، کئی ماہ گزر جانے کے بعد بھی آپ نے میرے خط کا کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ دوسروں سے خط کے جواب کی توقع رکھنے والے اور خود خط کا جواب نہ دینے والے جناب مرزا مسرور صاحب، اگر آپ جیسے لوگ اپنے ہی کہے پر عمل کرنے والے ہوتے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو؟ جناب مرزا مسرور صاحب، مباہلہ کے چیلنج سے چند ماہ قبل 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبدالغفار علیہ السلام نے 22 ستمبر 2017 کے خطبہ میں ایک حلفیہ بیان ان الفاظ میں دیا: اے میرے احمدی بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، خاکسار بھی اپنی روحانی ماں محمدی مریم، امام مہدی و مسیح موعود اور ذلی نبی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی پیروی میں اپنے دعوی موعود کی غلام مسیح الزمان یعنی مسلم موعود اور موعود محمدی مسیح ابن مریم کی صداقت کے حق میں اس خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کہ میں وہی موعود نشان رحمت اور وہی موعود ذکی غلام ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیار پور میں بشارت بخشی تھی، اور میں وہی موعود محمدی مسیح ابن مریم ہوں جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث صحیحہ میں خبر دی ہوئی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدہ۔ یہ حلفیہ قسم کھانے کے بعد حضرت عبدالغفار علیہ السلام نے جناب مرزا مسرور صاحب آپ کو بھی دعوت دی کہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ بھی خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر حلفیہ کہیں کہ آپ کے نانا جان مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا دعویٰ مسلم موعود سچا تھا، مگر آپ نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت مرزا مسرور صاحب، آپ نے دعوت مباہلہ سے راہ فرار اختیار کی اور آپ کے پیروکار یہ مذہب کا خیز بہانہ تراشتے ہیں کہ آپ بہت مصروف ہیں، اس لیے آپ کے پاس مباہلہ کا چیلنج قبول کرنے کا وقت نہیں۔ مرزا مسرور صاحب، میں یہ تو نہیں جانتا کہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں، مگر آپ اپنے نانا جان مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا دعویٰ مسلم موعود اگر سچا جانتے ہوتے تو اس کے متعلق حلفیہ بیان دینے میں آپ کا کچھ وقت خرچ نہیں ہونا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے ایسا نہیں کیا، آخر کس لیے؟ جناب مرزا مسرور صاحب، عقل سلیم رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ آپ نے حلفیہ بیان کیوں نہیں دیا اور مباہلہ کے چیلنج سے راہ فرار اختیار کیوں کی۔ اس لیے کہ نہ تو آپ کے نانا جان مرزا بشیر الدین محمود صاحب اپنے دعویٰ مسلم موعود میں حق پر تھے، اور نہ ہی آپ مرزا مسرور صاحب خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں۔ دوسرے سے خط کے جواب کی توقع رکھنے والے اور خود خط کا جواب نہ دینے والے جناب مرزا مسرور صاحب، اگر آپ جیسے لوگ اپنے ہی کہے پر عمل کرنے والے ہوتے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں؟ جناب مرزا مسرور صاحب، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور آپ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جائیں، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق مقت خدا کے غضب کو کہتے ہیں، اور ایسے آدمی پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے جو اپنی کہی ہوئی باتوں پر خود عمل نہیں کرتا۔ جناب مرزا مسرور صاحب، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ سفید داڑھی اور سفید پگڑی کے ساتھ سفید جھوٹ بولنے سے باز آ جائیں، کیونکہ قرآن مجید میں جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآنی تعلیمات کو حق و عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے
ارشادات کی روشنی میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مبعوث ہونے والے 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبدالغفار علیہ السلام پر سچا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز توحید کے الہی مشن میں امام الوقت حضرت عبدالغفار علیہ السلام کے مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔